کل کمیونٹی میں بھی لگایا کہ بھئی آپ اپنے نسلوں کو بچانے کے لیے محنت کیجئے، اور یہ میری ای میل ہے، تو مجھے ای میل پہ بہت اچھی 2-3 ای میلز آئی. انہوں نے کہا کہ ہم مدرسے میں پڑھاتے ہیں اور ہم اس کے لیے بتائیں کہ ہم اس طرح پوری سیرت کی روشنی کو کیسے پھیلائیں. تو یہ 2-4 اور پاکستان کے ہر صوبے میں اگر ایک مدرسہ صرف کھڑا ہو جائے اور اس طرح پوری سیرہ کا دورہ کروانا شروع کر دے اور پوری سیرت کے یہ تمام انسانیت کو کھڑی کرنے والے پرعزم قسم کی باتیں سامنے آئیں، تو مجھے یقین ہے کہ یہ امت واپس اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے گی. تو آپ دیکھ لیں کہ طائف کا کیسا سفر تھا کہ وہاں کا ایک شخص بھی مسلمان نہیں ہوا. اداس تو غلام تھا، لیکن وہاں اس قبیلے کا شخص بھی مسلمان نہیں ہوا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد دیکھے کہ مکہ آئے ہیں، اور آج کے 3 سال کے بعد اور ہجرت ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر پوری دنیا کلمہ پڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ اسلام کی جو محنت ہے وہ ایک عزم مانگتی ہے. اور ایک سیرت نگار نے یہاں بڑی خوبصورت بات لکھی کہ طائف میں جب آپ گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مزاج اور کردار کو بھی جانتے تھے. آپ بیسیکلی طائف کیا تھا، یو کین سے جسٹ لائک ایک مری، کہ جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں ان کا وہاں ایک صحت افزا مقام ہے، ایک ہل سٹیشن ہے، اور وہاں ان کے کچھ آرچرڈز ہیں اور وہ فارم ہاؤسز ہیں، اور وہ جہاں جا کے اپنا کچھ فارغ ٹائم گزارتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جانتے تھے کہ یہ ایسے ہی مغرور لوگ ہیں جیسے مکہ کے سردار ہیں، جیسے مکہ کے دولت مند لوگ ہیں. تو اس طرح وہ جانتے تھے کہ یہ مغرور ہیں، یہ سب کچھ ہیں، پھر بھی ان کو دعوت دینے کی. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ بدبخت اپنے اس دولت کی فراوانی اور مکہ کے سرداروں کے گھروں میں پیدا ہونے والے سردار ہیں، تو یہ کیسا اپنا ٹیمپر رکھتے ہوں گے. پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں. انہوں نے لکھا کہ 10 سال کا تجربہ مکہ کے سرداروں کا بھی ہے، اور اس لیے یہ تجربہ شو کرتا تھا کہ وہاں جا کے کوئی اچھے نتائج نہیں نکلیں گے. لیکن مجھے ہے حکم ازاں، اس لیے آج کے بعد ہر مسلمان کو، جیسے میں نے ابھی کہا، کہ آپ کے ذمہ ہے آپ سیرہ دورہ کرائیں، آپ سیرت پوری پڑھائیں. رزلٹ کیا آتے ہیں کیا نہیں آتے، آپ کے مرنے کے بعد آتے ہیں، انشاءاللہ آ جائیں گے. تو بس اس محنت کو جاری رکھیں. پھر توحید کا پیغام لے کے جا رہے ہیں ان کے پاس کہ جن کی گھٹی میں شرک پڑا ہوا ہے، پھر بھی آپ گئے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں پوری سیرہ مبارکہ میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پہ آپ نے کہا، تو سخت ترین جو واقعہ ہے وہ طائف، اس کا طائف کا ہے. پھر بھی آپ کا عزم ہے کہ آپ گئے ہیں. پھر ایک سیرت نگار نے تو اتنی خوبصورت بات لکھ دی. انہوں نے کہا کہ مایوسی سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے طائف میں. میں اسے ایک لائن پہ قربان جاؤں، کیا خوبصورت بات ہے کہ اتنے پتھر پڑ رہے ہیں، اور ایک سیرت نگار کے مطابق آپ نے 1 ماہ وہاں لوگوں کو توحید کا پیغام پہنچایا، کسی نے نہیں لیا. یعنی 1 ماہ تک محنت کر کے، اور کیا رزلٹ مل رہا ہے اس کے سامنے تو ایسے ہی ہے. انہوں نے کہا کہ جیسے مایوسی ایسے کھڑی ہے کہ میرے آگے سے گزر کے دکھائے کوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم تو اس کو تو سوچ میں نہیں لایا جا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مایوسی کی دیوار کو بھی گرا کر، اور آپ نے جو فریاد اللہ پاک سے کی ہے، اب میں اس میں سے کچھ اہم پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کہ میرے ایک سیرہ دورہ میں ایک مجھے سوال آیا میرے ای میل پہ کہ اگر کوئی انسان مسلمان اپنی زندگی کے بیزار ہو، وہ کچھ کرنا ہی نہ چاہتا ہو، اس کے حالات ایسے ہوں، اس کے ازدواجی حالات ایسے ہوں، تو وہ خودکشی بھی نہیں کر سکتا، یا اس طرح کا کچھ سوال تھا. تو بہرحال وہ یہی تھا کہ اگر کوئی جینا نہ چاہے تو اس کے لیے کیا ہے. تو میں بڑا حیران ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے تمام سوالات جو مجھے کرنا چاہتے ہیں وہ طائف کو پڑھ لیں، وہ ہجرت حبشہ کو پڑھ لیں، اس کو بار بار پڑھ لیں، اور مختلف سیرت نگاروں کی پوائنٹس کو لے کے جب وہ اس کے اوپر خود بیٹھ کے سوچیں گے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یقین کریں کہ اس کو زندگی کا مقصد مل جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فریاد میں کیا تھا. یہ سیرت نگار نے جو پوائنٹس لکھے ہیں میں اس کو آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار نعمتوں کا اعتراف کیا اس فریاد میں کہ اللہ جی آپ مجھے میں بے بس ہوں، بے کس ہوں، آپ مجھے کس کے حوالے کرنا چاہتے ہیں. یہ بڑی مشہور، ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں. لیکن اس میں سب سے اہم جو نقطہ، جو پوائنٹ میں نے یہ پڑھا اور میں خود بہت اس سے مجھے سٹرائک کیا اور میں ہل گیا کہ اس حالت میں بھی کہ جب لہو مبارک سے وہ جوتے بھر گئے ہیں، اس حالت میں بھی آپ اللہ پاک کی بے شمار نعمتوں کا اعتراف کر رہے ہیں. تو مجھے آپ کو اس معاشرے میں سب کچھ ملا ہوا ہے، ہم کتنا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا. یہ سیرت کے کیسے کیسے روشن باب ہیں. میں تو آج صرف آپ کو ایک ایک لائن پڑھ کے آگے چلتا جا رہا ہوں. آپ اس کے اگر سوچنا چاہیں تو ہفتوں مہینوں بھی کم پڑیں گے کہ کس وقت آپ نے اتنے زیادہ نعمتوں کا اعتراف کیا.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس فریاد میں اللہ پاک کی ناراضگی سے پناہ طلب کی ہے۔ کیا میرے اوپر آپ کے اوپر جب حالات آتے ہیں، کیا ہمارا دھیان ادھر جاتا ہے کہ یہ میرے ہی کسی گناہ کی وجہ سے ہوگی؟ جبکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، لیکن پھر بھی امت کی تعلیم کے لیے اس ایک فریاد میں اتنے پوائنٹس ہیں کہ کبھی امت نے میرا نہیں خیال اس کو ریکال کیا ہو، اس کا مذاکرہ کیا ہو۔ کبھی کسی مدرسے میں جیسے آپ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں ای میل پہ کہ ہم کیا کریں، بھئی اس کو واقعہ طائف کو یہاں اس طرح پیش کریں اور اس کے بعد اس کے تمام نکات کے اوپر اپنے آپ طلباء میں سے، طالبات میں سے ان کے ساتھ مذاکرہ کریں کہ ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے کہ آپ ناراضگی سے پناہ طلب کر رہے ہیں۔ تو مجھے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے کس قدر اور ہر وقت ہر گھڑی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ آپ بے بسی کی، اگر آپ بے بس ہیں تو پھر یہ طائف کی فریاد کو آپ سن کر اور اس سے روشنی پا سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات کہ طائف کا ایسا واقعہ، اور اس کے بعد ہر سیرت نگار لکھتا ہے کہ تبلیغ 2 چند ہو گئی، 6 چند ہو گئی، آپ نے تبلیغ کو بڑھا دیا۔ اسی طرح ہجرت حبشہ کا بھی ایک پیغام ہے کہ جو پوائنٹ ہے وہ یہاں کپل کر لیتے ہیں۔ کئی سیرت نگاروں نے لکھا کہ ہجرت حبشہ اس میں مقاطع ابی طالب ہے، بائیکاٹ ہے شیب ابی طالب ہے کو سب سے اہم پوائنٹ کیا ہے کہ جب آپ 3 سال کھانے پینے کو نہیں ملا، باہر آ کر ایک سیرت نگار نے لکھا کہ کسی صحابی رسول نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ 3 سال بھوکے مر گئے ہیں، 3 سال پیاس سے مر گئے ہیں، 3 سال بائیکاٹ سے ہم کمزور ہو گئے ہیں، تو تھوڑی رام طلبی کر لیتے ہیں، تھوڑے اپنی کمزوری کو اور اپنی کمیوں کو، اپنے بزنس کو سیٹ کر لیتے ہیں، تھوڑا وقت دیجئے، ان کو سیٹ کر کے آتے ہیں، پھر آپ کے مشن پہ چلیں گے۔ کسی نے نہیں کہا۔ تو یہ چیزیں آج امت سے جب نکلی ہیں تو پھر امت کو آج سمجھ ہی نہیں آ رہی، اس لیے وہ ایک 1.5-2 کروڑ لوگ جو اسرائیل ہیں، جو جیوز ہیں، یہودی ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، کیونکہ وہ دنیا کی ہر چیز کو، ہر پلان کو تو کرنے کو تیار ہیں اور اس کے لیے ہر چیز کو دیکھنے کو تیار ہیں، لیکن سیرت کے ان نکات کو دیکھنے کو وہ تیار بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ خلاصہ سفر طائف کا چل رہا۔ اس میں ایک سیرت نگار نے لکھا ہے کہ پیغمبر آمنہ مشن کے ساتھ ویلیوز کا ایک سمندر ہوتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے 3-4 ویلیوز رکھی ہیں، میں اسی کو سم اپ کر دیتا ہوں کہ آپ کی طائف میں اتنے پتھر جو برسائے گئے، اس کے بعد آپ نے جو فریاد کی ہے اس میں بے شمار نعمتوں کا اعتراف ہے۔ اللہ پاک سے ناراضگی سے پناہ طلبی ہے کہ کہیں میرے سے آپ ناراض تو نہیں اللہ جی، میں نے کب کہاں کس موقع پہ کوئی میرے اوپر حالات آئے اور میں نے اس طرف رجوع کیا کہ میں اللہ جی میں ناراض ہوں، تو میں اس گناہ کو ختم کرتا ہوں اور میں اس کے بعد اپنی زندگی کو بدلتا ہوں۔ کیا یہ لیسن لیا میں نے آپ نے؟ جب آپ اور میں بے بس ہوں تو پھر کیا ایسی فریاد میں نے اللہ اور اللہ سے کبھی کی؟ اور اس کے بعد جب حالات آتے ہیں دین کی محنت کرنے والوں پہ، تو جیسے سفر طائف کے بعد تبلیغ کئی گنا بڑھ گئی، مینی فولڈ اس کو آپ ملٹیپلائی کر دیں، ایسی محنت شروع کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی۔ کیا ہم آج ایسا کرتے ہیں کہ یہاں ہم کوئی حالات آنے کے بعد خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں؟ پھر ایک سیرت نگار نے لکھا کہ پیغمبرانہ مشن کے ساتھ ویلیوز کا ایک سمندر ہوتا ہے۔ کیا کبھی میں نے آپ کو نے طائف کو اور ہجرت حبشہ کو، ہجرت مدینہ کو کبھی اس طرح سے دیکھا کہ میں نے اس میں سے ویلیوز کے سمندر میں سے کتنی ویلیوز لے کے اپنے اندر لانا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر میں مدرسے میں ہوں، میں ٹیچر ہوں، میں پروفیسر ہوں، تو میں نے اس ویلیوز کو آگے اپنے سٹوڈنٹس تک پہنچانا ہے۔ کیا یہ میں نے اپنے مشن کا حصہ بنایا؟ اور جو اس کو مشن کا حصہ بنائے گا، روز محشر حوض کوثر پہ کیا مہمان نوازی ہوگی، اس کو بھی تو سوچ لینا چاہیے۔